کیا پتا ہے کس نے کس وقت میں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج دوپہر کو جنازہ بھی ہوگا، کوئی شرکت کرنا چاہے تو ضرور وہاں پر شرکت کر سکتا ہے۔ یہ نیا سال جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے رات کو شکر گزاری کی عبادت میں بھی ہم چند لوگ جو ہے وہ موجود تھے، جس میں سے ہم نے خدا کے کلام پاک میں اپنے ماضی، اپنے حال اور اپنے مستقبل کے بارے میں خدا کی رہنمائی کو چاہا۔ ماضی کے بانڈیجز جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کو بریک کرنے کے لیے پاک روح کی رہنمائی کو مانگا۔ اپنے حال کے لیے کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا بہترین سے بہترین آؤٹ پٹ دیتے ہوئے، اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے اس فیوچر میں داخل ہو سکیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے، کہ ہم خدا میں اور زیادہ مضبوط ہو سکیں۔ تو وقت بڑی جلدی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وقت نے کبھی بھی ہمارے قابو میں نہیں آنا، بلکہ ہم نے ہی اس کو تھامنا اور پکڑنا۔ اس کو بیٹھے چپ کرو۔ وقت نے جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آنا۔ اور بعض لوگ تو میں نے دیکھے ہیں کہ سالوں سال بھی ویسے ہی ملتے ہیں، وہی خیالات ہیں، کوئی بہتری کی امبیشن جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو ایسے ہی سال گزر جاتے ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ خداوند کے کلام پاک میں آج جو ہم جس بات پر غور کریں گے، یہ آپ کو لکھا ہوا سب نظر آ رہا ہے، پیچھے تک نظر آ رہا ہے۔ چلیں جی، کوشش تو کی اس کو بڑا کریں، لیکن جو ہے وہ گزارا اس پر کرتے ہوئے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وقت کو غنیمت جانو۔ اس کے لیے حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا کہ یہ کہیں پر لکھا ہوا ہے، افسیوں 5 باب 15 سے لے کر 17 آیت میں۔ افسیوں 5 باب 15 سے 17 آیت میں خداوند کے کلام پاک میں سے دیکھیں گے۔ افسیوں 5 باب 15 سے 17 آیت نکال لیا تو جماعت میں سے پڑھنے پر رہنمائی کریں گے۔ افسیوں 5 باب اس کے 15 آیت، بس غور سے دیکھو کہ کس بس طرح، کیسے دیکھو؟ دیکھنا ہے کیسے؟ غور کے ساتھ، بی الرٹ۔ آگے کہ کس طرح چلتے ہو، کس طرح، یعنی کیسے زندگی گزارتے ہو، کیسے وقت کا استعمال کرتے ہو۔ جی، نادانوں کی طرح نہیں، نادانوں کی طرح نہیں۔ نادان ان کو کہا گیا ہے جو غور نہیں کرتے، جو دیکھتے نہیں اور دناؤں کی طرح چلتے نہیں۔ جی، بلکہ دناؤں کی مانند چلو، دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ دن برے ہیں۔ اسی سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں عقل مندی کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمارے پاس یہی وقت ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کے بعد دوبارہ اس نے ہاتھ نہیں آنا، کہ ہم نے اپنی زندگی میں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس وقت کا جو ہے وہ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ سو ہم نے خداوند کے کلام پاک میں پڑھا ہے کہ کیا ہے، وقت کو غنیمت جانو۔ یہاں پر جو وقت کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے لیے 2 لفظ ہیں یونانی کے جو یوز ہوتے ہیں۔ خرونوس ہے جو وقت کے لیے یوز ہوتا ہے، جو کیلنڈر کے ٹائم کی بات کرتا ہے، جو یہ گھڑی والے ٹائم کی بات کرتا ہے، یعنی یہ جو ہمارا سال چینج ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ خرونوس جو ورڈ یہاں پر یوز نہیں ہوا، 2 مختلف ورڈ ہے، تو خرونوس جو ہے وہ یہاں پر تو یوز نہیں ہوا، اس لیے اس کی آگے میں نے کاٹا لگایا ہے کہ یہ ورڈ یوز نہیں ہوا، جو کہ وقت کے تعلق سے ہم گھڑی کو سمجھتے ہیں، گھڑی کا وقت، کیلنڈر کا ٹائم، جیسے کہ 2021 سے 2022 میں ہم چلے گئے۔ اس کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے
وہ کائروس کا ورڈ یوز ہوا ہے وقت کے لیے. اور کائروس کا جو مطلب ہے، کرونوس تو کیلنڈر ایئر ہے، اور کائروس کا جو مطلب ہے وہ کائروس کا مطلب ہے عہد، دور، موقع. کیا ہے؟ عہد، دور، موقع. اب دو ورڈ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کرونوس اور کائروس. یہ دونوں وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کرونوس جو ہے وہ کیلنڈر ایئر یا گھڑی کے ٹائم ٹیبل کے مطابق بیان کرتا ہے، اور کائروس عہد کو، موقع کو اور دور کو پیش کرتا ہے. یہاں پر جو وقت لفظ یوز ہوا ہے، وقت کو غنیمت جانو، کہ اپنے عہد کو، اپنے وقت کو، اپنے موقع کو جو ہمیں ملا ہے اس کو غنیمت جان کے ہم نے کرنا ہے. یہ لفظ اس وقت سے جو کرونوس ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے چانس کو، اس موقع کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا. اور اگر یونانی زبان میں اس لفظ کے پیچھے جائیں کائروس کے، تو اس کا جو کنسیپٹ ہے کچھ اس کلچر میں اس طرح سے ہے. آپ کے سامنے ایک مورتی نظر آ رہی ہے. اس مورتی کا نام یونانی دور میں یونانیوں کے ہاں ایک مجسمہ ہوتا تھا، اور اس مجسمے کا نام تھا موقع. اس مجسمے کا کیا نام تھا؟ اور یہ ایک قدیم یونانی شہر میں، جو یونانی ایک وقت میں پوری عالمی طاقت رہ چکے ہیں، اور یونانی اپنے فلسفے میں بہت زیادہ مشہور تھے. اس کے فلسفے کو پوری دنیا میں جو ہے وہ مانا جاتا ہے. جیسے کہ ارسطو کا نام ہم سنتے ہیں، جیسے کہ افلاطون کا نام سنتے ہیں. یہ بہت بڑے فلاسفر تھے. ان کا نام جب ہم سنتے ہیں تو ایک یونانیوں کے ایک مشہور شہر میں ایک مجسمہ نصب کیا گیا جس کا نام تھا موقع. اس کا نام کیا تھا؟ موقع. اس کو نصب کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا لائسپس. اور لائسپس نے ہی اس کو بنایا اور تراشا اور وہاں پر اس کو رکھا. وہاں پر جب اس نے اس کو رکھا ہے تو اس کے مطابق اس نے اس کی کچھ باتیں وہاں پر لکھی کہ جو مجسمہ تھا اس کے پاؤں پر پر موجود تھے، اور پھر اس کے سامنے، یعنی بالکل شکل کے سامنے بہت زیادہ بال تھے، پاؤں میں پر تھے، اور چہرے کے آگے بہت زیادہ بال تھے. ایک بھاری لت تھی جو اس کے آگے تھی، اور پیچھے سے وہ بالکل گنجا تھا. پیچھے سے وہ بالکل گنجا تھا اور آگے بہت زیادہ بال تھے، پاؤں میں کیا تھے؟ پر تھے. اور اس طرح سے جو ہے وہ مجسمے کے نیچے ایک بڑی بنیاد تھی. ایک بڑی بنیاد تھی، اور اس بڑی بنیاد کے اوپر لکھا گیا تھا کہ تجھے کس نے بنایا. تو بنانے والے کا نام تھا، جو میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ لائسپس. نام مشکل ہے لیکن جو ہے وہ یاد رکھے جا سکتے ہیں. اس کا نام تھا لائسپس. تو اس کے اوپر جو بنیاد تھی جس کے اوپر وہ مجسمہ کھڑا تھا، اس بنیاد کے اوپر جس نے اس کو بنایا تھا اس نے اس کے اوپر لکھا کہ تجھے کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ لائسپس. پھر اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تیرا نام کیا ہے، اور اس کا نام کیا تھا جو ہم نے دیکھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، موقع. اس کا نام کیا تھا؟ پھر لکھا ہوا تھا کہ تیرے قدموں پر پر کیوں ہے؟ وہ اس کا جواب کیا تھا کہ پر اس لیے ہے کہ میں جلدی سے اڑ سکوں، تیز رفتاری کے ساتھ اڑ سکوں. موقع کے لیے بھی، وقت کے لیے بھی یہی کنسیپٹ ہے. وہ گزرتا ہے، جلدی سے گزرتا ہے، وہ اپنے ٹائم پر وہ رکتا نہیں ہے. پھر تیرے قدموں پر کیوں ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ہے. پھر اس کے پیشانی پر سامنے بال کیوں ہے؟ اس کی پیشانی، مجسمے کی پیشانی کے سامنے بال کیوں ہے؟ بال اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے آسانی سے پکڑا جا سکے. جب میں آؤں تو مجھے کوئی بھی آسانی سے پکڑ لے، اس لیے میری پیشانی پر بہت زیادہ بال ہے. اس کے اوپر لکھا گیا. پھر تیسری بار کہ چلو ٹھیک ہے سامنے بال ہے تو پیچھے سے کیوں لگ گیا؟ تو اس مجسمہ کو بنانے والے نے یہ لکھا کہ پیچھے سے موقع اس لیے ننگا ہے
کہ جب وہ جائے تو کوئی بھی اس کو پکڑ نہ سکے، ہاتھ نہ ڈال سکے. تو ٹائم کے لحاظ سے بھی یہی ہے، پر ٹائم کو پر لگے میں اس نے گزرنا ہے. اس نے آپ کو موقع دیا، آپ اس کو پکڑ لیں، لیکن جب اس نے جانا ہے تو آپ پکڑ نہیں سکتے اس کو. یہ وہ موقع ہے جو یونانیوں کے ہاں جس کا جو ہے وہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا تھا، اور یہ مجسمہ کے طور پر یونانیوں نے اس کو جو ہے وہ موقع کے نام سے نصب کیا، اور وقت کے تعلق سے اس کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ یونانیوں نے کیا کہ وقت بھی ایسے ہی ہے، پر لگا کر آتا ہے، فرنٹ پہ بال ہیں کہ ہم اس کو جب آیا ہے پھر ہی پکڑ سکتے، جب وہ جانے لگا ہے تو اب ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے. تو موقع بھی یہی ہے، وقت بھی یہی ہے. اب جب ہم 2021 کو ختم کر چکے ہیں اور اب کون سے سال میں داخل ہو چکے ہیں؟ 2022 میں داخل ہو چکے ہیں. تو کیا کسی کی بیماری نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کی غمی نہیں اس وقت کو روکا ہے؟ نہیں روک سکتا. یہ گزر گیا ہے، اس نے گزرنا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی بھی کر نہیں سکتا. موقع، ایک ایماندار جو حکمت میں چلتا ہے وہ موقع کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا جانتا ہے. اور پولس رسول 15 آیت میں کیا کہتا ہے؟ کیسے چلو؟ دنائی سے چلو. کیسے چلو؟ اور پھر کیا کہتا ہے؟ دنائی سے چلنے کے ساتھ وقت کو غنیمت جاننا. اس وقت کو جو گھڑی گھڑی کے ساتھ گزر جانا ہے، دانائی کو یہاں پر اس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے کہ وقت کو غنیمت جاننا دانائی ہے، اور اس کے الٹ کیا کہ وقت کو غنیمت نہ جاننا بے وقوفی ہے، نادانی ہے. یہ سارا فلسفہ ہے جو اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایماندار ہمیشہ وقت کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے، وقت کو ضائع کرنے والا نہیں ہوتا. بائبل بیان کرتی ہے کہ کیا ہے؟ وقت کو کیا جانو؟ پھر بولیے گا، وقت کو کیا جانے؟ وقت کو کیا جانے؟ غنیمت جانے، قیمتی جانے. یہ ہمارے لیے قیمتی ہے، موقع ہمارے لیے قیمتی ہے، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی میں جانے نہیں دینا ہے. انسان کسی اور چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو چیز ویسٹ کرتا ہے اور جس کو اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی وہ موقع ہی ہے. یہ ایک بے وقوف کی شکل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جو وقت کو بے دریغ ضائع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آج نہیں ہوا کام، خیر ہے، کل بھی آئے گا. اس نے یہی کہنا ہے. وقت کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرتا، وقت کی قدر نہیں کرتے. اور انسان سب سے زیادہ احمقانہ جو اس کا رویہ ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے وقت کا جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا ہے، وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت کو جو ہے وہ ضائع کرتا ہے. اور یہ اس کی سب سے بڑی حماقت ہے کہ موقع کا، وقت کا غلط استعمال کیا جائے، رانگ یوز کیا جائے، موقع کا رانگ استعمال کیا جائے. اور خدا کے کلام پاک میں زبور 100، زبور 90 اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا. کیا سکھا؟ اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں. اب دانائی وقت کو گننے کے ساتھ کیسے منسلک ہوئی ہے کہ ہم اپنے دن گنے، دنوں کا شمار رکھیں. اپنے دن گننے سے مراد یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، اس وقت میں اپنے اس سارے خدا کے کام کو اپنی زندگی میں خدا کے دیے ہوئے ٹاسک کو پورا کر سکیں، وقت کی اہمیت کو جان سکیں. کیا ہے کہ دن گننا سکھا تاکہ ہم کیا حاصل کریں؟ دانا دل حاصل کریں. شاید ہم نے کبھی بھی دانائی کو اور وقت کے استعمال کو کبھی ہم نے اکٹھا دیکھا ہی نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہوگا، جہاں پر غربت زیادہ ہوگی، جہاں پر جو ہے وہ پرابلم زیادہ ہوں گی، وہاں پر سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہوگی وہاں پر وقت کو ضائع کرنے والے موجود ہوں گے جو وقت کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، وقت کو غنیمت نہیں جانتے. اور ایک خادم تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا
کہ میں ہر دن جب نکلتا ہوں خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے تو میں سوچتا ہوں کہ میرا یہی آخری دن ہے، پتہ نہیں کل آنا ہے کہ نہیں، میں آج ہی خدا کا کام جو مجھے خدا نے دیا ہے میں آج ہی مکمل کروں گا۔ جان فشانی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ خدا نے جو مجھے ٹاسک دیا ہے اس کو میں کیا کر سکوں، مکمل کر سکوں۔ ہمیں اپنے دن، حکمت ہمیں اپنے دن گننا سکھاتی ہے، اور یہ حکمت ہے جو محدود وقت کا حساب رکھتی ہے نا۔ پوچھا جائے نہیں جی ٹائم نہیں لگتا چرچ جانا، نہیں جی ٹائم نہیں لگتا دعا کا، یہی بات ہے، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، او جی ٹائم نہیں ملتا، میں نے وہ کرتا، وہ تو ایسے ہے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے ہم وقت پر ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو پرائرٹائز نہیں کیا ہوا۔ محدود وقت کا حساب ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ رکھنا ہے۔ حکمت ہے جو اس موقع کو ہمارے لیے خرید لیتی ہے۔ حکمت موقع کو جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے خرید لیتی ہے۔ اب موقع اور وقت کا استعمال اور حکمت اپنے لیے ان دونوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ حکمت بھلائی کے لیے موقع کو دیکھتی ہے اور اس کو قابو میں کر لیتی ہے، کیپچر کر لیتی ہے۔ بیوقوف شخص کبھی بھی وقت کی اہمیت کو نہیں جانتا۔ خیر ہے، آج نہیں تو چلو کل چل گیا، آج نہیں تو کل چل، آج کی بات کل پہ ڈال۔ اور جب اسکول دور میں تھے تو ٹیچرز ہمیں کہتے ہیں جو بات ابھی بھی یاد ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالنا، جو آج کرنا ہے وہ آج کرنا ہے۔ اور یہ بات اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو وقت گزر گیا اس کے بعد وہ کام نہیں ہوتا۔ حکمت موقع کو ہمارے لیے خرید سکتی ہے، اور راست بازی کے لیے ہمارے پاس موقع بہت کم۔ کیوں؟ کیونکہ دن برے ہیں۔ یہ بھی تو لکھا ہے نا، وقت کو غنیمت جانو، کیوں؟ دن برے ہیں۔ دن ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو کہ راست بازی کو پروان نہیں چڑھتے بلکہ برائی کو پروان چڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ دنیا جو بدی سے بھری ہوئی ہے ہمیں خدا کے قریب کبھی بھی نہیں لے کر جا سکتی، اس لیے ہمیں وقت کو غنیمت جانتا ہے، اس لیے کہ راست بازی کے لیے ہمارے پاس موقع بہت کم۔ غنیمت کا کیا مطلب ہے؟ غنیمت کے لیے یونانی زبان میں اس کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یونانی زبان میں غنیمت کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے، اور میں یہ جو ورڈنگ آپ کو یونانی کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ورڈنگ ہے جو بائبل میں یوز ہوئی ہے اس آیت کے لیے۔ چونکہ بائبل کا نعت نامہ یونانی میں لکھا ہے، اس لیے ہمیں ٹرانسلیشن پر پہنچنے کے لیے، اس کے حقیقی میننگ تک پہنچنے کے لیے اس ورڈ کی جو سمجھ ہے، یونانی لینگویج جو ہے اس کو بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اصل متن کے مفہوم تک پہنچ سکیں۔ تو اس کا جو مطلب ہے اپنے لیے خرید لینا، کیا ہے؟ غنیمت اپنے لیے خرید لینا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وقت کا جو ہم نے مفہوم دیکھا جس کا مطلب تھا کائروس، یعنی موقع کو اپنے لیے کیا کر لینا؟ خرید لینا۔ وقت کو غنیمت جاننے کا مطلب اگر یونانی متن میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ موقع کو خرید لینا، موقع میں انویسٹ کرنا، خرید لینا۔ اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اپنے فائدے کی خاطر موقع کا استعمال کرنا، بلکہ اس کو اپنے لیے لے لینا ہے۔ اور ہر روز ہمارے لیے کوئی نہ کوئی موقع موجود ہے۔ اچھا کام کرنے کا موقع پایا جاتا ہے، برا کام کرنے کا موقع پایا جاتا ہے۔ ہم کیا کریں ہمارے لیے موقع پایا جاتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا جو احمق شخص ہے وہ ہے جو وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور وقت کو ضائع کرنا ایک، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ احمقانہ کام ہے، نادانوں کا کام ہے، جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور مثال کی کتاب جو سلیمان کی مثال ہے جو اس نے اپنے بڑھاپے میں لکھی ہے، نصیحت کی کتاب ہے، وہاں پہ حکمت اور دانائی کو آپ دیکھ لیں۔ وہ حکمت اور دانائی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، محنت کو کرتا ہے، وقت کے استعمال کو بہتر طور پر کرتا ہے۔ اور غلطیوں 6 باب 10 آیت میں لکھا ہے، پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کرے، خاص کر جس کے ساتھ
اہل ایمان کے ساتھ۔ وقت کا جو ضیاع ہے وہ احمقانہ رویہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وقت کا ضیاع ابلیس کی بھی کامیابی کیسے؟ ابلیس ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر 3 ڈیول آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابلیس میں نے شاید یہ پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے۔ ابلیس نے اپنے گھریدوں کو بلایا، اپنے موکلوں کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ چلو میرے تو زیادہ میرے موکل بھی کس طرح دنیا نو بہکاندے نے بھڑکاندے نے، پوچھنے انہوں نے کی پلان ہے، پہلے سے پوچھا تیرے پاس کیا پلان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ پلان ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دوں گا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اچھا، ابلیس نے سنا اپنے موکل کی بات کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دوں گا کہ خدا ہے ہی نہیں، خدا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے نہ ایسا نہیں ہو سکتا، لوگوں کے ذہنوں میں سے یہ بات نکالی نہیں جا سکتی کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی ایگزسٹنس جو ہے وہ موجود ہے، تو لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے، اس لیے تمہارا پلان فیل ہے۔ دوسرے کو بلایا، ہاں بھائی تو بتا تیرے پاس کیا پلان ہے؟ دوسرے نے جو ہے وہ جواب دیا کہ میں اس طرح سے لوگوں کو بہکاؤں گا اور تیرے لیے لوگوں کو جیتوں گا کہ میں یہ بات بتاؤں گا لوگوں کو کہ جی کلام میں صداقت نہیں، کلام سچا نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ تو ابلیس نے کہا تیرا بھی پلان صحیح نہیں، تیرا پلان اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کلام تو لوگوں کے دلوں پر گندا ہو چکا ہوگا، آپ کیسے بتاؤ، سب کو کنوینس نہیں کر سکتے، اس لیے تیرا بھی پلان ٹھیک نہیں۔ تیسرے کو بلایا کہ بھئی تو بتا کہ تیرا کیا پلان ہے کہ دنیا کو بہکانے کا، دنیا کو ڈسٹروائے کرنے کا، تیرے پاس کیا پلان ہے؟ تیسرے نے کہا کہ جی، اس نے جواب دیا کہ میں اس طرح سے لوگوں کو بہکاؤں گا کہ میں کہوں گا کہ بیٹھے رہو، خیر ہے کوئی بات نہیں، آج کا جو کام ہے کوئی بات نہیں، کل کر لیں، بیٹھے رہو، کوئی جلدی نہیں، کوئی کام کرنے کی جلدی نہیں۔ اس نے کہا شاباش۔ اور دو نے جو بات بتائی ہے اس کو تو ماننا مشکل ہے، لیکن یہ کسی حد تک جو ہے وہ لوگ مان لیں گے اور تیرا پلان کامیاب ہے۔ بس یہ تو لوگوں کو بتاتا رہا کہ کوئی ضرورت نہیں، وقت نہیں ہے، خیر ہے کل ہو جائے گا، خیر ہے جو ہے وہ کل ہو جائے گا، یہ کام آج نہ بھی کرو۔ اور یہی حال ہماری بربادی کا، ہماری جو ہے وہ پرابلمز کا یہی حال ہے۔ ہم کوئی بھی کام وقت پر کرتے نہیں ہیں اور وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے ہم بڑے مسائل کا شکار ہیں، وقت پر کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور یہی ابلیس کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وقت کا ضیاع ہے۔ وہ اس میں اب کامیاب نہیں ہوتا کہ آپ دعا نہ کریں، دیٹس آل، اس کو کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ ٹھنڈے پڑے رہے وہ اس سے خوش رہے، آپ وقت کو ضائع کرتے رہے وہ اس سے، آپ ایماندار رہے، آپ چرچ جائیں، اس کو کوئی اس سے پرواہ نہیں، لیکن اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ چرچ جا کر واقعی خدا کی عبادت میں اپنا دل لگائیں، اس کی پرستش میں اپنا دل لگائیں، اس سے اس کو پرابلم ہوگی۔ وقت کا استعمال کریں، اس سے اس کو پرابلم ہوگی، اس سے کبھی بھی اس کو پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اس کے نام سے کہہ رہے ہیں، آپ کہیں جی میں بڑی بڑی میٹنگ میں جاتا ہوں، میں جی یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، دیٹس آل۔ لیکن خدا کے کلام کا صحیح وقت پر استعمال، دعا کے لیے وقت نکالنا، کلام پڑھنے کے لیے وقت نکالنا، اصل تکلیف اس کو یہ دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو ابلیس کو کامیاب کر رہا ہے، ابلیس اس سے کامیاب ہو رہا ہے اور اس کی کامیابی میں جو ہے وہ ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے بائبل میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقت کا ضیاع کیا، کوئی بات نہیں، جب آئے گا تو ہم مچھلیوں میں تیل ڈال لیں گے۔ انہوں نے بھی وقت کا ضیاع کیا، یہ وقت کا ضیاع کرنے والے کی مثال ہے، جنہوں نے وقت کا استعمال کیا ہے، آدھی رات کے وقت دلہا آ گیا اور پھر وہ شادی میں شریک ہوئی، اور جو تیار نہیں تھی، جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا، اپنے موم بتیاں مشلے ہی پٹولتی رہ گئی، سیدھی کرتی رہ گئی، تیل مانگتی رہ گئی۔ یہی ہمارا حال ہے، جو جب وقت کا استعمال اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو ان 5 کواریوں کی طرح ہمارا حال ہوتا ہے۔ دروازہ کیا ہے؟ بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور یہ کشتی آپ کو نظر آ رہی ہے، نوح کی کشتی ہے، اس کا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دروازہ کھلا رہا، لیکن کھلا رہنے کا ایک وقت تھا،
کھلا رہنے کا ایک وقت تھا، لیکن کشتی کا دروازہ ایک وقت آیا، نو کہتا رہا لیکن کسی نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب وقت ختم ہو گیا لوگ بلیو کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن اب وقت نہیں، وقت گزر جائے گا اور اس نے گزرنا ہے۔ یہ بالکل اس موقع کی مورتی کی طرح پیچھے سے گنجا ہے جس کو پکڑا نہیں جا سکتا، جس کو کبھی بھی پکڑا نہیں جا سکتا، یہ وہ وقت ہے۔ اب ایک اور بری مثال ہے، یہ آپ کے سامنے یہودا اسکریوتی کی مثال ہے، جس نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اس نے بھی وقت کو جو ہے وہ ضائع کیا، اور یہودا اسکریوتی دنیا کی تاریخ میں موقع کھونے والوں میں سب سے بڑی مثال ہے۔ کیا یہودا اسی خدا کے بیٹے کے ساتھ 3 سال اس نے گزارے، 3 سال راست باز شخص کے ساتھ اس نے گزارے، 3 سال ابدیت کے بادشاہ کے ساتھ اس نے گزارے، 3 سال دنیا کے منصف کے ساتھ اس نے گزارے ہیں، اور 3 سال عہد نجات دہندہ کے ساتھ اس نے گزارے ہیں۔ لیکن اس کا جو اختتام ہے وہ کہاں پر ہوا؟ کہاں پر ہوا ہے کہ اپنے آپ کو کیا دی ہے؟ وہ اپنے آپ کو پھانسی دینے کے ذریعہ سے یہ موت مرا، اور وہ نیچے پتھروں پر گرا اور وہ پیڑ کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ یہ وقت ضائع کرنے والوں کی مثال ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں جیسس کے ساتھ بڑی دیر چلتا رہا ہوں اور وقت کا ضائع کرنے والے، تو یہودا سے اچھا حال ہمارا نہیں ہوگا۔ یہ وقت ضائع کرنے والوں کی بدترین مثال ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کریں، اور ہمارا اختتام کیسے ہوگا کہ ہم خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ رہا نہیں۔ زندگی کے مالک کے ساتھ 3 سال رہنے کے بعد جس نے وقت ضائع کیا ہے، تو یہی آج بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ رہ کر، خدا کے گھر میں آ کر بھی اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں تو ہمارا بھی حال بالکل ایسا ہی یہودا اسکریوتی کی طرح۔ لیکن ایک شخص تھا جس کا نام تھا میلنتھون۔ ہسٹری میں ایک شخص تھا جس کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو ویکیپیڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں وقت کا بہت اچھا استعمال کیا۔ اس کو تاریخ کا بہت بڑا صلاح کار کہتے ہیں، اس کو تاریخ کا سب سے بڑا صلاح کار کہتے تھے، اور یہ ہر روز اپنے ضائع ہونے کا جو وقت ہے، ضائع جو ہوتا تھا وقت، اس کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ ضائع ہونے کا وقت جو ہے وہ اس کا حساب رکھتا تھا، اس کا ریکارڈ رکھتا تھا، اور اس ریکارڈ رکھنے کے ساتھ اپنے دن کے اختتام پر اس ضائع کیے ہوئے وقت کو جو اس نے دانستہ طور پر ضائع کیا، اس کے لیے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اس کے لیے توبہ کرتا، معافی مانگتا کہ خدا مجھے معاف کر دے، یہ وقت میں نے ضائع کیا، اور اس معافی کے بدلے میں اگلا دن اس کے لیے ایسا ہوتا کہ وہ دوبارہ اس وقت کو ضائع نہ کرتا۔ اور یہ تاریخ کا بڑا صلاحکار ہے، کونسلر ہے، خدا کا بڑا خادم بنا ہے، یہ تھیالوجین بھی ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ کرا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری کامیابی جو ہمیں خدا نے قابلیتیں دی ہیں، وہ اسی وقت ہم استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ میلنتھون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وقت کا استعمال، وقت کا ہم نے ضیاع نہیں کرنا۔ ایک اور بہت بڑی مثال اور آخری مثال ہے جس نے وقت کا بڑا اچھا استعمال کیا، اور اس سے بڑھ کر مثال ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح ہے۔ کامل ترین مثال یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ زندگی کے لیے الہی اصولوں کے مطابق کام کیا، اور اس نے کہا کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو باپ مجھے کرنے کو دیتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں خود سے بھی سارے کام کر سکتا ہوں، لیکن میں وہ کروں گا جو باپ مجھے کرنے کو دیتا ہے۔ وہ اپنے اصولوں کے مطابق وہ کام کرتا ہے جو باپ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ مسلسل یہ بات کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میرا بھی وقت نہیں ہے۔
وہ وقت کو میعادوں کو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ میرا یہ وقت ہے، میرا یہ وقت نہیں آیا، میرا یہ وقت ہے، میرا یہ وقت نہیں آیا۔ اس نے ہمیشہ خدا کے مقاصد کے مطابق کام کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا ہے کہ میرا کھانا پینا بھی یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی کیا کروں؟ مرضی پوری کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ وہ کامل ترین مثال ہے ہمارے ساتھ۔ وہ اصولوں کو سمجھتا تھا اور وہ راست بازی کی راہ پر چلتا تھا، اور وہ وقت کا ایسا احساس رکھتا تھا، وہ اپنی راہ بھی جانتا تھا، اور اس نے ہر موقع کا استعمال کیا، اور پھر بھی ہم اسے کبھی جلدی میں نہیں دیکھتے۔ نہیں میں ایسے مانتے نہیں میں نے یہ نہیں کیا، جلدی میں نہیں ہم اس کو دیکھتے، بلکہ ہر کام کو بڑی تحمل کے ساتھ کرتے ہوئے، ہر کام کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہوئے میں نظر آ رہا ہے۔ شفا دے رہا ہے تو پوچھ رہا ہے کہ کیوں؟ اتنی بھیڑ کی بھیڑ ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ موقع کا استعمال کرتے ہوئے جانچ رہا ہے کہ کس نے مجھے چھوا۔ اتنی جلدی میں بھی وہ اتنی جلدی میں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام اس کو دیا گیا وہ کام پورا کر رہا ہے، وہ کام کو چھوڑ نہیں رہا، وقت کا بہترین استعمال کر رہا ہے، اور وہ حساس ترین اور معقول حالات میں سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے دانائی میں چلنے کی بہترین مثال ہے۔ دانائی میں چلنے کے لیے ہمارے لیے بہترین مثال جیسس کرائسٹ ہے، یسوع مسیح۔ عزیزو، اپنی زندگی میں ہم نے غور کرنا، سوچ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی، وقت کا اچھا استعمال کرنے والے، وقت کا اچھا استعمال نہ کرنے والے۔ آج اس 2022 سال میں ہم وقت کو کیسے جانے دیتے ہیں، آنے دیتے ہیں؟ وہ وقت کے بارے میں نے آپ کو سارا کنسیپٹ ایک اسٹیچو کی طرح بتا دیا ہے کہ وقت کا کنسیپٹ یہی ہے، اس کو ہم نے پکڑنا ہے، یہ کبھی بھی کام نہیں ہے۔ اس لیے کلام پاک کے مطابق ہم اپنی آیت پر جائیں تو کیا لکھا ہے کہ وقت کو کیا جانو، اور غنیمت کا مطلب کیا ہے؟ خرید لینا، خرید لینا۔ کیا کر لینا؟ خرید لینا۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور خزانے سے زیادہ یہ بات بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے لیے وقت کو بھی خرید لیں، وقت اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ بہنوں بھائیوں، بڑا خوبصورت وقت ہے، بڑا اچھا وقت ہے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر آنے کا۔ آئے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جھکاتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں کہ یہ جو وقت خدا نے